اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات اور احسانات کیے تھے وہ دوسری بار یاد کروائے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ فضلتکم علی العالمین، جہانوں پر فضیلت دی سے مراد ان کا زمانہ ہے۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ ان پر کتابیں نازل کی گئیں، ان میں رسول بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر قائم تھے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا، انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ دیا، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت تب واپس لی جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے، جب انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت واپس لے لی۔ بنی اسرائیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت امت مسلمہ کو دے دی۔ رب العزت نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور تمام انسانوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے قیامت کے دن سے خبردار کیا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی قریبی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی۔ شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اور جس کی وہ اجازت دیں گے، یعنی ہر شخص شفاعت نہیں کر سکے گا اور نہ ہر کسی کے لیے شفاعت کی جا سکے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ان کا کوئی بھی ان سے تحفہ نہیں لیا جائے گا ان کی شفاعت کے بدلے، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات اور انعامات کیے، اب ان کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی، جو انہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ آل فرعون سے مراد فرعون کے خاندان کے لوگ ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کی تعداد کم کرنے کے لیے انہیں قتل کر دیتے اور عورتوں کو ذلت کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بیٹوں کے قتل سے بنی اسرائیل کی نسل ختم کی جا رہی تھی اور عورتوں سے خدمت لی جا رہی تھی، انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دی تاکہ وہ اللہ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت دائیں بائیں پہاڑی سلسلے تھے، پیچھے لشکر تھا اور سامنے سمندر۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کے عین درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے۔ فرعون اور آل فرعون کو رب العزت نے غرق کر دیا۔ فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا دشمن غرق کر دیا جو تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت بنا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ کوئی انسان کمزور ہو اور وہ دشمن سے بدلہ لینے کی ہمت نہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے لے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر ہر سال 10 محرم یعنی عاشور کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نما سینا میں پہنچے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم کا ایک شخص تھا سامری، تو اس نے لوگوں سے کہا تم اپنے زیورات لے آؤ، میں تمہیں الہ بنا کر دیتا ہوں۔ اور موسیٰ کا الہ تو بھول چکا ہے۔ تو سب سونا چاندی اکٹھا کر لیا گیا اور اس کو بچھڑے کی شکل دے دی گئی جس میں سے آواز آتی تھی۔ اور سامری نے کہا
یہی تمہارا معبود ہے۔ تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے۔ بنی اسرائیل چونکہ فرعونیوں کے غلام بن گئے تھے اور فرعونی مشرک قوم تھی، گائے کی پوجا کرنے والی تھی، تو انہوں نے گائے پرستی کی بیماری فرعونیوں سے لی تھی۔ جب سامری نے بچھڑے کی صورت بنائی تو انہیں کچھ بھی غلط نہیں لگا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی شرک کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا شرک کا گناہ بھی معاف کر دیا، جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور اس کو اپنا الہ بنا لیا تھا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسانوں کو احساس ہو جائے کہ اس نے لا علمی میں شرک کیا ہے تو اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے۔ یہاں تک کہ انسان اگر اتنے گناہ کر لے جس سے زمین اور آسمان بھر جائے تو پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اللہ سے ہر وقت مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا شرک اس لیے معاف کیا تھا کہ لوگ معافی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔